نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 190 میر محمد نعمان بدخشی کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کی طرف صادر فرمایا، ذکر الہی جل سلطانہ میں دوام حاصل کرنے اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کو اختیار کرنے کی ترغیب میں اور ذکر کرنے کے طریقے کے بارے میں اور اس کے مناسب بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اجمعین۔ جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ آپ کی سعادت بلکہ تمام بنی آدم کی سعادت اور فلاح اور نجات مولا جل سلطانہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق رکھنا چاہیے اور ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ میں ذکر دوام ابتدا ہی میں اندراج النہایت فی البدایت کے طریق پر حاصل ہو جاتا ہے، اور طالب کے لیے اس طریقہ عالیہ کو اختیار کرنا بہت ہی بہتر اور مناسب بلکہ واجب اور لازم ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے قبلہ توجہ کو تمام اطراف سے ہٹا کر بالکلیہ اس طریقہ عالیہ کے اکابر کی طرف مرکوز کر دیں اور ان کے باطن شریف سے ہمت اور توجہ طلب کریں، کیونکہ ابتدا میں ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی کے لیے ایک حجرے یا گھر کی مانند ہے، اور اسم مبارک اللہ کو اس قلب پر گزاریں اور اس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دیں اور پوری طرح قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں اور اپنی قوت خیالیہ میں قلب کی صورت کو جگہ نہ دیں اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا ہے، نہ کہ اس کی صورت کا تصور۔ اور لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے چونی اور بے چگونی یعنی بے مثل اور بے کیف کے ساتھ ملاحظہ کریں، اور کسی صفت اور کیفیت کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں، اور اس کا حاضر و ناظر ہونا بھی ملحوظ نہ ہو، تاکہ آپ ذات تعالی و تقدس کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ آ جائیں، اور اس طرح اس کی وجہ سے کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے میں نہ پڑ جائیں اور بے چون کی گرفتاری سے چون کے شہود کے ساتھ آرام نہ پکڑیں، کیونکہ جو چون کے آئینے میں ظاہر ہوگا یعنی جو مخلوق کی شکل میں ظاہر ہوگا وہ بے چون نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات نہیں ہے، اور جو کچھ کثرت میں نمودار ہو وہ واحد حقیقی نہیں ہے۔ بے چون کو چون کے دائرے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے، اور بسیط حقیقی کو کثرت کے احاطہ کے باہر تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ذکر الہی کرتے وقت پیر کی صورت بے تکلف ظاہر ہو تو اس کو بھی قلب کی طرف لے جانا چاہیے اور قلب میں نگاہ رکھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیر کون ہے؟ پیر وہ شخص ہے جس سے آپ خدائے تعالی جل شانہ کی جناب قدس تک پہنچنے کا راستہ حاصل کریں، اور اس راستے میں آپ اس سے امداد اور اعانت حاصل کریں۔ صرف کلہ و دامنی یعنی چادر اور شجرہ جو معروف ہو گیا ہے، یعنی مخصوص قسم کے کپڑے پہن لینا، اس طرح کی چیزیں جو معروف ہو گیا ہے، پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور رسم اور عادت میں داخل ہے۔ لیکن اگر شیخ کامل اور مکمل سے کوئی کپڑا آپ کو تبرک کے طور پر حاصل ہو جائے اور آپ اعتقاد اور اخلاص کے ساتھ اس کو پہن کر زندگی گزاریں
تو اس صورت میں بہت سے فائدوں اور ثمرات کے حاصل ہونے کا بھی قوی احتمال ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواب اور واقعات اعتماد اور اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب یا واقعہ میں بادشاہ دیکھا یا خود کو قطب وقت معلوم کیا تو وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر خواب اور واقعہ یعنی کشف کے بغیر بادشاہ ہو جائے یا قطب بن جائے تو البتہ مسلم ہے۔ بس جو بھی احوال اور مواجید بیداری اور ہوش کی حالت میں ظاہر ہوں ان میں اعتماد کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ نیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کا نفع اور اس پر اثرات کا مترتب ہونا شریعت کے احکام بجا لانے سے وابستہ ہے، لہٰذا فرائض اور سنن کے ادا کرنے اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور چھوٹے بڑے احکام میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے فتووں کے موافق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ والسلام۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی کہ جن میں سے ایک چیز پر نا ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی ان پر بھی بات کر لیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا ہمارا جو سلسلہ ہے نا نقش بندیہ، اس کی کچھ شاخوں میں یہ جو اسم ذات والا جو ہم عمل کرتے ہیں نا اللہ والا، اس کی کچھ شاخوں میں اس کو ذکر کہہ دیا جاتا ہے اور کچھ شاخوں میں نا اس کو مراقبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بات دونوں طرح سے ایک ہی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہے تو ذکر، لیکن اصطلاح میں نا اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی توجہ ہر طرف سے ہٹا کر، کٹ کر، یکسو ہو کر، ایک جگہ بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کے کسی نہ کسی ایک خیال اور سوچ میں ڈوب جائے، تو اس عمل کو یا اس کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہم اسم ذات کا ذکر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، دل کی طرف توجہ کر کے ہم بس یہ خیال کر لیتے ہیں کہ میرے قلب میں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ ذکر بھی کہا جا سکتا ہے، مراقبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس میں نا تھوڑی سی بات اس میں یہ کریں گے انشاءاللہ آج، کہ یہ جو مراقبہ ہم لوگ کرتے ہیں یا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا دنیاوی اعتبار سے یا سائنسی اعتبار سے یا آج کل کی لیٹسٹ ریسرچ کے اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے، اور ہمارا یہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں یا ذکر اسم ذات ہم کرتے ہیں، اس ذکر اسم ذات یا مراقبے کو صحیح طرح سے کرنے سے ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں نا یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب ہم نا دین کا یا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کسی سے باتیں کر رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، عام حالات میں، عام حالات کے اندر جو ہمارا جو دماغ ہے نا، جو برین ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اب یہ جو لفظ ہے نا فریکوینسی، اس کا میتھ میں اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے، بایو میں اس کا مطلب اور ہوتا ہے، فزکس کے اندر اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور اسٹیٹسٹکس کے اندر اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تو عام حالات میں جب ہم کوئی بھی ایک نارمل قسم کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت میں ہمارا جو دماغ ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ عام طور پر 14 ہرٹز سے 30 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ ابھی جو ہرٹز ہوتا ہے یہ بھی فریکوینسی کو ناپنے کا نا ایک پیمانہ ہے، یعنی فریکوینسی کا مطلب آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص جگہ پر، کسی ایک خاص وقت میں، کسی مخصوص جگہ پر، کسی مخصوص وقت میں اس جگہ پر ویوز کے یعنی لہروں کے یا شعاؤں کے جو پیدا ہونے کی جو تعداد یا مقدار ہوتی ہے اس کو فریکوینسی کہا جاتا ہے۔
عام حالات میں نا ہمارا جو دماغ ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ 14 ہرٹز سے لے کر 30 یعنی 30 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ تو دماغ کی یہ والی جو حالت ہوتی ہے جس میں ہم دنیا کے یا دین کے کوئی بھی نارمل قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے برین کی نا اس حالت کو بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے دماغ کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچ کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ دین کی ہے چاہے وہ دنیا کی ہے، یا ہم کسی بھی قسم کے نا خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا تیسرے نمبر پر ہم ہلکی پھلکی سی غنودگی میں ہوتے ہیں، یا ہم ایسی حالت میں ہیں کہ جس وقت میں ہمارا جو دماغ ہے وہ نیند کی طرف کو آہستہ 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 جا رہا ہے۔ تو یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا جس میں ہم کچھ سوچ رہے ہوں، کسی خیال میں کھوئے ہوئے ہوں، یا ہلکی سی غنودگی کے اندر ہوں، یا اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو مائنڈ ہے نا اس کو کسی ایک چیز پر ہم نے کنسنٹریٹ کیا ہو، تو یہ والی جو ہمارے برین کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، دماغ کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے الفا سٹیٹ آف مائنڈ۔ اور اس حالت میں، اس سٹیٹ کے اندر جو ہمارا جو برین ہوتا ہے نا اس کی جو فریکوینسی ہے نا وہ کم ہو کر 8 یعنی 8 ہرٹز سے لے کر 14 ہرٹز تک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک تیسری حالت ہوتی ہے ہمارے دماغ کی کہ جس وقت میں ہم لوگ نا نیند میں چلے جاتے ہیں، وہ نیند بہت گہری نہیں ہے لیکن نیند ہے۔ تو تیسری حالت ہماری وہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں نا ہم نیند میں چلے جاتے ہیں، اس وقت میں ہمارے دماغ کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ کم ہو کر 4 ہرٹز سے 8 ہرٹز تک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو سٹیٹ ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ۔ اور جس دنیا میں جس بھی انسان کو خواب آتا ہے نا، تو جس وقت میں انسان کو خواب آتا ہے اس وقت میں انسان کے دماغ میں جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ 4 ہرٹز سے لے کر 8 ہرٹز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ جب بھی خواب آئے گا اس فریکوینسی کے بیچ میں جب دماغ ہوگا نا اس وقت آئے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اور ایک چوتھی حالت ہوتی ہے ہمارے دماغ کی، وہ حالت ہوتی ہے کہ جس حالت میں ہم بہت زیادہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب ہمیں بہت گہری نیند میں سے کوئی جب اٹھا دے تو 8 10 12 سیکنڈ تک نا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں 8 10 سیکنڈ لگتے ہیں اپنے آپ کو نا ذرا دیکھنے میں کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ ہمارا دماغ اس وقت بہت گہری حالت نیند میں ہوتا ہے، تو جب ہم وہ موبائل پہ ٹائم دیکھتے ہیں نا اٹھ کے، تو ہمیں ٹائم دیکھتے ہوئے بھی نا 6 7 سیکنڈ لگ جاتے ہیں اسکرین پہ کہ یہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ عام حالت میں جب ہم موبائل پہ ٹائم دیکھتے ہیں تو ہم اتنا ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چوتھی حالت ہوتی ہے نا گہری نیند کی، تو اس میں ہمارے برین کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ کم ہو کر 1 ہرٹز سے 4 ہرٹز تک رہ جاتی ہے۔ اور اس جو حالت ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ۔ تو یہ جو ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے نا اس حالت میں انسان کو کبھی بھی خواب نہیں آتے، خواب جب بھی آتا ہے وہ تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ 4 باتیں ہو گئیں، اس کے بعد ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بعض دفعہ نا خیالوں میں اپنے کسی دوست کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی نا اس دوست کا ہمیں یا فون آ جاتا ہے، یا میسیج آ جاتا ہے،
یا وہی ہمارا جو ریلیٹیو ہے نا وہ گھر کے دروازے پہ آگے بیل دے دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, یار سچی گل ہے میں ہونی تیرے بارے جی سوچن دیا سی. کہتے ہیں نا اکثر, یار ابھی میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا, تمہارا میسج آ گیا یا تمہارا فون آ گیا, ہے نا. تو جب ہم کسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کسی خیال میں ہوتے ہیں, تو اس وقت میں چونکہ جو ہمارا برین ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے, اور جس وقت میں ہمارا جو برین ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے, اور اس وقت میں ہمارے برین کی جو فریکوینسی ہے نا وہ 8 سے 14 ہرٹز کے بیچ میں رہتی ہے. تو اس فریکوینسی کی جو جب ویوز ہمارے برین میں پیدا ہوتی ہیں نا, تو ان ویوز کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ جو ویوز ہیں نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ والی حالت میں, وہ ویوز 7 سمندر پار دوسرے بر اعظم کے اندر بھی ہمارا کوئی دوست یا ہمارا کوئی ریلیٹیو بیٹھا ہوا ہے نا, ہمارے سوچنے کے ساتھ ہی وہ ویوز ہیں نا وہ امریکہ بیٹھے ہوئے, کینیڈا بیٹھے ہوئے, افریقہ کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے بندے یا اس دوست کے برین میں انٹر ہو جاتی ہے. اتنی ان میں قوت ہوتی ہے. اور پھر وہ جا کے اس کے دماغ پہ نا وہ کلک کرتی ہیں, اور پھر وہ فوراً ہمیں یا فون کر لیتا ہے یا میسج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان غصے میں کسی کو یاد کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یا بڑی جو ہے نا وہ انتہائی بندے کو کسی پہ جو ہے نا پارا چڑھا ہوا ہے, بندے کا جو ہے نا دماغ کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ ہمارا ہائی ہوا ہوا ہے, ہم سخت کسی کے بارے میں نا غصے میں ہیں. تو جب ہم سخت غصے میں ہونا کسی کے بارے میں, تو اس غصے کی حالت میں جس کے بارے میں ہمیں غصہ آ رہا تھا نا اس بندے کا کبھی فون یا میسج نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. کیوں کہ جب ہمارا دماغ کسی کے بارے میں سخت غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا, تو وہ حالت ہوتی ہے کہ اس وقت میں ہمارا جو دماغ ہے نا وہ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے, اور اس وقت میں ہمارے دماغ کی جو فریکوینسی ہے وہ 14 ہرٹز سے لے کر 30 ہرٹز کے بیچ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں یا ہم اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں, یا ہم وقوف قلبی جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ اپنی توجہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم نے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ جب ہم اپنے دماغ کو یا اپنے دل کو مستقل اس کیفیت میں رکھتے ہیں نا, یعنی مراقبے میں جتنا زیادہ ہم رہتے ہیں, یا وقوف قلبی کی حالت میں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے, یا میرا دل چلتے پھرتے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جتنی زیادہ ہم مراقبے کی پریکٹس کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ کرتے ہیں, 1 گھنٹہ کرتے ہیں, 2 گھنٹے کرتے ہیں, 3 گھنٹے کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں 5 گھنٹے روز مراقبہ کرتے ہیں, ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں, آج کے دور میں موجود ہیں. وہ دنیا کے بھی سارے کام کرتے ہیں, لیکن جس کی لو اللہ کے ساتھ حقیقی معنوں میں لگ جاتی ہے, پھر اس کے لیے اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ کہ جب انسان بہت کثرت کے ساتھ مراقبہ کرتا ہے نا, تو مراقبے کی کثرت کی وجہ سے جو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ مستقل طور پہ نا 24 گھنٹے اپنے آپ کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا سیکھ لیتا ہے. تو اب دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ جو سائنسدان ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ کسی نہ کسی نئی چیز کی ایجاد کی تلاش میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی نئی میڈیسن یا کوئی نئی ویکسین یا کوئی نیا انسٹرومنٹ, کوئی نئی ڈیوائس, اس کے بارے میں اس کو یہ ایجاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ایجاد کرنے کی سوچوں میں یہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے مگن رکھتے ہیں. ہر وقت ان کے دماغ کے اندر وہ چیز گھوم رہی ہوتی ہے. ان کا جو دماغ ہے وہ ہر چیز سے ہٹ کے نا اس چیز کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے ویکسین کیسے بنانی ہے, میں نے یہ جو نئی میڈیسن ہے یہ کیسے بنانی ہے, یا جو میں نے نئی جو ڈیوائس تیار کرنی ہے یہ کیسے بنانی ہے. تو جب وہ اپنے دماغ کو دنیاوی اعتبار سے کسی ایک جگہ پر مستقل طور پہ فوکس کرتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیاوی اعتبار سے ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تم یہ کرو۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر ایجادات ہوئی ہیں آج تک، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے وہ ویکسین ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز سائنٹسٹ نے ایجاد کی ہے نا، تو وہ جب وہ چیز اس کے دماغ میں ایجاد ہوئی ہے نا، اس وقت میں اس سائنٹسٹ کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی کام ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، نفس اور شیطان کے تسلط سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اللہ کا تعلق اور محبت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم جب مراقبے میں اپنی توجہ اور سوچ کو ایک جگہ پہ ٹکا کے بیٹھتے ہیں کہ میرا جو دل ہے نا اس میں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے، اس کی برکت سے ہمیں اس مراقبے کے نا دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اس مراقبے کے کرنے کے دنیاوی فوائد بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس مراقبے کے دنیاوی فوائد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو ایک اندر میں جو باطنی تعلق ہے نا وہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہے، جو اہل ایمان نہیں ہے، وہ جب مراقبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپنی سوچ کو کسی نہ کسی ایک چیز پر ٹکا دیتے ہیں۔ اب وہ پھر ایک بات لمبی ہو جائے گی کہ وہ کس چیز پر ٹکاتے ہیں، مختلف انہوں نے اس کے لیے ایکسرسائزیں بنائی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنی سوچ کو نا اس چیز پر ٹکا دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس مراقبے کے دنیاوی فوائد تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اس مراقبے کی برکت سے ان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی، ان کے اوپر اللہ کی معرفت کھلتی، اور اس مراقبے کی برکت سے ان کے دل کے اندر سے شیطان کے ٹھکانے ختم ہوتے، اور اس مراقبے کی برکت سے ان کے دل کے اوپر جو شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، نفس نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا، جب بھی انسان کو یہ جو ہوتا ہے نا کشف، اب کشف میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو نا انسان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت دور کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک اس کو انسان کو دکھا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے دل کے اندر ہمارے لیے کیا سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو یہ جو کشف ہوتا ہے نا، تو جو بھی اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے نا، تو اس کشف کے ہونے کے وقت میں ان اللہ والوں کا جو برین ہوتا ہے نا وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس وقت میں ان کا جو برین ہوتا ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ 8 سے 14 ہرٹز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو چھٹی حص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دم جو ہمارے دل کے اندر کو خیال آتا ہے، کہتا ہے یار یہ کام نہ کرو، اس میں یار کو خطرہ ہے، اور بعد میں واقعی پتہ چلتا ہے کہ یار اگر میں اس بس میں بیٹھ جاتا اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایک دم ہمارے دماغ کے اندر نا ایک فلیش کی طرح ایک چیز چمکتی ہے کہ یار اس بس میں نہیں جانا، یا یہ فلاں کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو چھٹی حص ہوتی ہے نا اس کا تعلق بھی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہی ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ والوں کو جو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے کسی معاملے میں کسی مخلوق کے واسطے کے بغیر رہنمائی کی جاتی ہے، تو وہ الہام ہوتے وقت بھی انسان کا جو برین ہوتا ہے نا وہ اسی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی حالت وہی ہوتی ہے جس کو ہم کثرت کے ساتھ مراقبہ کرنے سے ہمارے برین کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو کسی کو جو نظر لگتی ہے نا، جو کہتے ہیں نا جی فلاں کی نظر لگ گئی، تو جو نظر لگانے والا ہوتا ہے نا، جس کی نظر لگتی ہے یا جو نظر لگانے والا ہوتا ہے نا، نظر لگانا نظر لگانے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا جی یہ سامنے فلاں آدمی ہے، جو فلاں آدمی ہے نا میں نے اس کو اب نظر لگانی ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے دیکھنا کہ اس کو نظر لگ جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی انسان کو کسی کی نظر لگتی ہے نا
تو جس کی نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نظر لگانے والے کا جو برین ہوتا ہے اس وقت میں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس کے دماغ کے اندر وہ ویوز، اتنی فریکوینسی کی ویوز پیدا ہوں گی، اس کی نظر دوسرے کو لگ جائے گی، حتیٰ کہ اتنی فریکوینسی کی ویوز اگر سگے ماں باپ کے دماغ میں پیدا ہوں گی تو ان کے اپنے بچے کو ماں باپ کی نظر لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جب بری نظر لگتی ہے تو وہ بھی اسی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھی نظر لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے، اس کے پاس بیٹھنے کی برکت سے، ٹھیک ہے نا، انسان کے دل کی جو کیفیت بدل گئی، انسان کو گناہوں سے جو نفرت ہو گئی، انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور انسان کا دل اللہ سے ملاقات کو کرنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ والوں کی بھی جب کسی کو اچھی نظر لگتی ہے نا، یعنی جب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کے دل میں کوئی اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی اس اللہ والے کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا، اب ہم جو ہے نا وقوف قلبی کی جو مشق کرتے ہیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جب ہم اپنی سوچ دھیان یہ رکھتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور پھر اس کو ہم مراقبے میں یکسوئی سے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے اور لائٹ کو بند کر کے اپنی توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر دل کی طرف کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا زیادہ ہم وقوف قلبی کی مشق کریں گے، جتنا زیادہ ہم مراقبے کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس مراقبے اور وقوف قلبی کی پریکٹس کی کثرت کی برکت سے ہمارا جو برین ہے وہ اللہ کے فضل سے نا 24 گھنٹے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب ہمارا جو برین ہے نا وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا مراقبے کی کثرت کی برکت سے سیکھ لے گا، ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا، اب جو مراقبے کے دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو سٹریس اور ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اب یہ سٹریس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ انسان کو موجودہ وقت کی کسی پریشانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ موجودہ وقت کی کوئی پریشانی جب انسان کے دماغ اور حواس پر بہت غالب آ جاتی ہے نا، تو اس حالت میں انسان جس ذہنی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے سٹریس، ٹھیک ہے۔ اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ماضی سے، پاسٹ سے، کہ انسان کا ماضی اگر ٹھیک نہیں گزرا، انسان کے ماضی میں اگر اس کے ساتھ کوئی ایبیوز ہوا، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا برا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن کا مرض ہو گیا، تو جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے ماضی سے ہوتا ہے، کہ ماضی میں کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو برین ہوتا ہے نا اس کے اندر کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے، یعنی جو دماغ میں جو کیمیائی توازن ہوتا ہے نا ہارمونز کا، وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کے بگڑنے کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کا جو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ مراقبے اور وقوف قلبی کی کثرت کی برکت سے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو مستقل 24 گھنٹے ہمارا جب دماغ اپنے آپ کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا سیکھ لے گا، تو اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی برکت سے کیا ہوگا، ہمارا جو برین ہے نا اس کے اندر کیمیکل امبیلنس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کیمیکل امبیلنس ہے نا وہ ہونا ہی تب ہے کہ جب اس کی جو فریکوینسی ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، یا اس کی جو ویوز ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ تو جب وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں مستقل رہے گا ہمارا دماغ، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے جو دماغ ہے نا اس کا کیمیکل امبیلنس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کو کبھی بھی پریشانی میں یا ڈپریشن میں نہیں دیکھا، ان کو جب دیکھو ان کا چہرہ اتنا تر و تازہ ہوتا ہے، حالانکہ مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں کے پاس کوئی اتنا مال پیسہ بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ڈپریشن یا سٹریس کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ان کا دماغ ان مراقبات اور اذکار اور اعمال کی برکت سے 24 گھنٹے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہ رہا ہے۔ تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی وجہ سے ان کے برین کے اندر ساری زندگی کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، وہ کیمیکل امبیلنس نہیں ہوتا، بیلنس رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اللہ والے کبھی بھی پریشان نہیں نظر آتے ہیں ہمیں، ان کے چہروں پہ سکون ہوتا ہے، ان کی باتوں میں سکون ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کا دل، دماغ، جسم، ان کا اندر باہر اتنا سکون سے بھرا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے اپنے گھر جاتا ہے نا، اس کا دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، انسان اپنے شہر کے باہر جاتا ہے، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتا ہے تو انسان ایسے ہلکا پھلکا ہو کے اٹھتا ہے کہ جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس اللہ والے کے اندر کی جو ہے نا وہ برین کی جو ویوز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے دماغ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بالکل جیسے بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پریشانی بالکل ایک دفعہ نا زیرو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسرا جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو مراقبے کا یا وقوف قلبی کا جو فائدہ ہے، یعنی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کا جو فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے جسم میں درد نہیں ہوگا۔ اب اس کا ہم کیا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا دن وہ مخلوق کے کاموں میں، مخلوق کی خدمت میں، لوگوں کو دین سکھانے میں، لوگوں کو دین پڑھانے میں، لوگوں کی دینی رہنمائی کرنے میں، وہ دن کو بھی سارا دن پھر رہے ہیں، مخلوق پہ دین کی محنت کر رہے ہیں، اور رات کو وہ کتنی دیر اللہ کے سامنے کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں۔ تو دن کو بھی مستقل مصروف ہے، رات کو اللہ کے سامنے مصروف ہے، تو تھکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی انسان کو اپنے شہر کے ساتھ یا اللہ والوں کے ساتھ سفر کا اتفاق ہو جائے تو انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ اللہ والے پتہ نہیں یہ کس بیٹری کے بنے ہوئے ہیں، ان کی بیٹری ڈاؤن ہی نہیں ہوتی، مستقل یہ چل رہے ہیں، اور ان کے نہ چہرے سے کوئی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، نہ جسم سے کوئی تھکاوٹ درد محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مراقبوں یا اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی برکت سے اللہ والوں کے جسم میں درد بھی نہیں ہوتا، ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی برکت سے نا کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ کے فضل سے، ہم تو اللہ والے ہیں ہی نہیں، اللہ کرے مانے جائیں، تو ہوتا ہے نا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے فضل سے نا ان کے اوپر کیسی بھی کوئی پریشانی والی حالت یا کیفیت آ جائے، ٹھیک ہے نا، ان کو کبھی بھی اللہ کے فضل سے نا کنفیوژن نہیں ہوتی، ان کا ذہن یا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ کنفیوز نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کا پانچواں جو فائدہ جو ہے نا مراقبے کا یا میڈیٹیشن کا وہ ہوتا ہے کہ آتا ہے کہ انسان کو نا انسائٹ ملتی ہے۔ اب انسائٹ کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نا ایک اندر کی نا ایک بصیرت دے دیتے ہیں، یعنی اس بصیرت کی وجہ سے انسان کو کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب ہم نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے دوستوں سے کوئی مشورہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی مشورہ کرتا ہے، جاننے والوں سے مشورہ کرتا ہے، بڑوں سے مشورہ کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو وہی بات یا وہی مشورہ انسان کبھی جا کے کسی اللہ والے کے ساتھ کرتا ہے نا، تو وہ بات یا وہ مسئلہ یا وہ الجھن جو مدت سے جو ہے نا وہ الجھی ہوئی تھی، اس کا کوئی حل یا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا نکال دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے او لو میں تو گال ہی کوئی نہیں تھی یار، اتنا آسان حل تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے ان نیک بندوں کی زبان سے ایسی بات نکلوا دیتے ہیں، ایسا فیصلہ کروا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کی مشکل یا پریشانی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نا انسان کو انسائٹ دیتے ہیں، یعنی اندر کی جو ہے نا وہ ایک بصیرت اللہ پاک دیتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچنا اللہ آسان کر دیتے ہیں، ہے نا بھائی۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو کشف ہوتا ہے یا کشف
قلوب ہوتا ہے یا کشف قبور ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ انسان کو اس کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں نا جی وہ فلاں اللہ والے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ فلاں بزرگ کی قبر پہ گئے تو ان بزرگوں نے جو ہے نا وہ صاحب قبر جو تھے ان بزرگوں سے جو ہے نا وہ ان باہر بیٹھے بزرگوں کی بات ہوئی، آپس میں سوال جواب ہوئے، تو یہ جب انسان کسی بھی بزرگ کی کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کر بیٹھتا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کو سجدے کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو مشکل کشا سمجھنے کے لیے نہیں، ان سے روحانی باطنی فیض حاصل کرنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اللہ کے فضل سے پھر اس قبر والے بزرگ سے باہر والے صاحب کی اللہ ایسے بات کراتے ہیں جیسے ہم موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے جو ہے نا جب صاحب قبر سے یا جا کے جب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس قبر والے بزرگ سے جب یہ بزرگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت میں بھی یہ جو باہر والا جو بزرگ ہوتا ہے نا اس کے برین کے اندر کی جو ہوتی ہے نا وہ سٹیٹ آف مائنڈ، وہ الفا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، کثرت ذکر سے، کثرت مراقبہ سے، وقوف قلبی کی کثرت سے، ٹھیک ہے نا، تو اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کثرت کے ساتھ جب یہ مراقبہ کرے گا، وقوف قلبی کرے گا اور اپنے آپ کو اس الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا سیکھ لے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے اندر تحمل، صبر اور برداشت کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کو جو بے صبری ہوتی ہے یا جو غصہ ہوتا ہے یا کسی بات پر تحمل کا نہ ہونا ہوتا ہے، یہ ساری جو کیفیت ہے ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، ہماری زبان پہ نہیں پیدا ہوتی، ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوتی، ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ اس کی برکت سے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک مخصوص اپنے آپ کو سٹیٹ میں رکھنا سیکھ لیتا ہے، اپنی ایک مخصوص اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ اس کو اس میں رکھنا سیکھ لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا ہوتی اور اس کے اندر اللہ کے فضل سے تحمل بڑھ جاتی ہے، برداشت بڑھ جاتی ہے، قوت حوصلہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی وہ فلاں اللہ والے تھے، ان کے ساتھ فلاں بندے نے اتنا برا سلوک کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کو دعائیں دینی شروع کر دی۔ ہمارے جیسا ہو تو اٹھا کے اینٹ مارتا اس کے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بات کہنے والے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ان کے اندر اللہ کے فضل سے اتنی جو ہے نا وہ قوت برداشت ہوتی، اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اتنا صبر ہوتا ہے، اتنا تحمل ہوتا ہے کہ وہ اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور کوئی ان کو برا بھلا کہے، کوئی ان کی غیبت کرے تو ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ چلا کہ جی فلاں آدمی ہے اس نے میری غیبت کی ہے، تو انہوں نے اس کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ بھیجا، خوش ہو گئے، اس کے گھر مٹھائی کا ڈبہ بھیجا کہ بھئی تمہارا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ تم جو ہے نا میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں بھیج رہے ہو اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں لکھ رہے ہو، تمہیں تو مٹھائی کھلانی چاہیے، تم میرے تو اتنے بڑے محسن ہو میرے، ہے نا۔ تو اس کی برکت سے انسان کے اندر تحمل، صبر اور برداشت بھی بڑھ جاتی ہے نا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جو نا جب ہم کثرت سے مراقبہ کریں گے، کثرت سے وقوف قلبی میں رہنے کی مشق کریں گے نا تو اللہ کے فضل سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور جب ایک غیر مسلم، ایک ایمان کے بغیر والا انسان ان چیزوں کو کرے گا تو اس کو اس مراقبے کے، اس سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کے دنیاوی فائدے تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اس مراقبے کی برکت سے جو انسان کے دل کے اندر نور پیدا ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس مراقبے کی برکت سے اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق بننا تھا، اور اس مراقبے کی برکت سے اس کی نماز کے اندر جو ایک قوت پیدا ہونی تھی، اور اس مراقبے کی برکت سے اس کو گناہوں سے جو نفرت پیدا ہونی تھی وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے بس یہ کچھ باتیں تھیں آئی ذہن میں، تو سوچا کہ یار چلو اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں پر، باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔